اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. جیسے کہ آیت مبارکہ کی ابتدا میں، آیت مبارکہ جو پڑھی گئی ہے ابتدا میں، وہ یہ فرمایا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، خبردار پکی بات ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. عزیزان مکرم، وہ آدمی بظاہر اپنے آپ کو جتنا معتبر سمجھے، جتنا اچھا سمجھے، معاشرہ اس کو جتنا اچھا کہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے جس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنت کا ایک مفہوم یوں بھی سمجھ لو کہ اس آدمی کے اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل اس کو ہوتا بھی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا وَرُبَّ قَارِئٍ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، بہت سے ایسے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن مجید اس میں لعنت کرتا ہے. تو مختلف اس حدیث پاک کے محدثین حضرات نے تشریح بیان کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر جب قرآن مجید پڑھتا ہے الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی یوں سمجھ لو جھوٹ بولنے والا جب یہ آیت پڑھے گا تو قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے. عزیزان مکرم، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے حضرت میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 برائیاں ہیں، ان میں سے میں صرف ایک برائی کو تو چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے وہ ایک برائی کی چھوڑنے کی اجازت ہو، باقی 3 کے کرنے کی اجازت مل جائے تو پھر میں ایمان لاتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو عزیزان مکرم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا بس اور کون کون سی تمہارے اندر خامیاں ہیں، برائیاں ہیں؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت میں زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں. زنا کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے، اگر غیر شادی شدہ اسے ایسی کوڑے لگائے جائے. اسی طرح چوری کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک کا یہ حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اسی طرح شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے، شراب سے بھی بانت کر فرمایا کل ما اسکر فہو حرام، جو چیز بھی نشہ آور ہو، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر، اس کوئی شرط نہیں. فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کا استعمال اسلام نے منع کر دیا، اس کی بھی سزا مقرر. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ہے، یہ ہم سے وعدہ کر لو کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا. چنانچہ وہ آدمی اپنے دل میں بہت خوش ہوتا ہے کہ 3 چیزوں کی تو مجھے اجازت مل گئی ہے، اب ایک کام کو چھوڑنا، ایک برائی کو چھوڑنا میرے لیے آسان. چنانچہ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ وعدہ، یہ عہد لے کر واپس جاتا ہے، اور جب گھر پہنچتا ہے اس کو شراب پینے کا ارادہ ہوتا ہے، دل کرتا ہے، فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ میں یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں میں شراب پی کر یوں کہوں کہ میں نے شراب نہیں پی تو یہ اس عہد کی، اس وعدے کی خلاف ورزی ہوگی. اگر میں شراب پیتا ہوں اور پوری مجلس میں یہ بتاؤں کہ میں نے شراب پی ہے، بھی کتنی میرے لیے شرمساری کی بات ہے، کتنی عیب کی بات ہے، معیوب بات ہے کہ تمام مسلمان، تمام اصحاب کرام بھی کیا سمجھیں گے کہ یہ ایسا آدمی. چنانچہ وہ شراب سے بھی باز رہا. پھر اسی طرح زنا کے وقت تو اس کے دل کو وہی خیال آتا ہے
کہ یا میں کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اگر کر کے جاؤں کہا کہ میں نہیں کیا تو یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے، اگر یہ کام کر کے جاؤں اور کہوں میں نے کام کیا ہے تو یہ بھی میرے لیے معیوب چیز ہے۔ اسی طرح چوری کے وقت میں یہ خیال آیا تو عزیزان مکرم کہ ایک ہی بات کے ترک کرنے سے جس کو یوں سمجھ لے کہ تمام برائیوں کا، تمام چیزوں کی وہ اصل ہے، جڑ ہے کہ چوری، جھوٹ بولنا، کیونکہ آدمی اب کسی کا کام کرتا نہیں، جھوٹ بول لیتا ہے کہ میں گیا تھا مجھے فلاں بھی ملا نہیں تھا، کسی کو پیسے دینے کے لیے بہانہ بناتا ہے کہ میرے پیسے بھی ہوتے، کہتے ہیں کہ میں نے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میں نے کسی سے لینے تھے وہ مجھے دیا نہیں اسی لیے میں نہیں دے سکتا۔ کر دیکھیے ہر ایک معاملے میں وہ جھوٹ بولتا ہے، اور کائنات کے خالق و مالک نے آپ نے پورے قرآن مجید میں دیکھ لیا کہ جہاں یہود و نصارہ کے علاوہ باقی دو قسم کے لوگوں میں اللہ رب العزت لعنت فرمائی، ایک ظالم آدمی پہ جو ظلم کرتا ہے، دوسرا کس پہ؟ جو جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ فرمایا اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پہ بھی لعنت ہے اور ظلم کرنے والے بھی لعنت ہے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی کی ایک روایت میں 3 نشانہ بیان فرمائی، دوسری میں 4 بیان فرمائی۔ یہاں یہ بھی ساتھ فرمایا ان صام و صلی، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، پھر بھی اگر اس کے اندر یہ علامتیں ہیں یہ پکا نہ منافقاً خالصا، یہ پکا منافق ہے۔ اس میں یہ فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے۔ آج ہم لوگ نعوذ باللہ بہت بڑی شوب قسمت ہے، بڑا افسوس کے ساتھ یاد کرنا پڑتا ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ جھوٹ بول لیا، کسی نے کہا کہ تم نے جھوٹ کر، میں دوست سے ایسے مذاق کی ہے۔ عزیزان مکرم، خواہ وہ مذاق میں جھوٹ بولے یا ویسے جھوٹ بولے، جھوٹ کی ممانعت ہے، منافق کی علامات میں سے شمار ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے ایسے آدمی میں لعنت فرمائی ہے۔ عزیزان مکرم، اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے مسائل، مشکلات، تکالیف کا رونا تو بہت روتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کتنا دور چلے گئے ہیں۔ عزیزان مکرم، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقصد نام اسی لیے لیتا ہوں کہ کائنات کے خالق و مالک نے پورے عالم، پوری انسانیت تک، قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے معیار اور نمونہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان لانا ہے، محب بننا ہے، عاشق بننا ہے، امتی بننا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اصحاب کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زمانہ جاہلیت کی، قبل الاسلام کے ان کے حالات دیکھو کہ وہ ایک مختصر علاقے کے اندر رہتے تھے۔ کائنات کے خالق و مالک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہماری طرح ان کا ایمان نہیں تھا، بلکہ جو کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا وما فیہا کو چھوڑ کر انہوں نے اس پہ عمل کیا، تو کائنات کے خالق و مالک نے جو اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمایا اولئک هم المفلحون، کہ وہ کامیاب ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ کامیاب ایسے ہوئے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جب دین اسلام کی دعوت بیان فرمائی تھی، ایک جملہ یوں فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، یوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجب، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرب کے بھی حاکم بنے، عجم کے بھی حاکم بنے، کامیاب ایسے بنے کہ پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں یوں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے خوش ہے، میں اس سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ عزیزان مکرم، آج
بہت ہی دکھ کے ساتھ یاد کرنا پڑتا ہے کہ آپ پورے عالم پہ پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں، آپ کو پریشان مسلمان نظر آئے گا، آپ کو مصائب میں مسلمان نظر آئے گا، آپ کو ہی مسلمان ایسا ہی نظر آئے گا کہ پوری دنیا اس پہ کو ایک نرم نوالا سمجھ کر اس کو چبانے کے لیے تیار ہے، پوری عالم اس کا مخالف ہے۔ تو اسی لیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرما برداری سے روح گردانی کی ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے کامیابی کا ایک ہی اصول بیان فرمایا، من یطع الرسول۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حاکم اطاعت کرے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ محکوم اطاعت کرے، یہ نہیں فرمایا عالم اطاعت کرے، یہ نہیں فرمایا کہ جاہل اطاعت کرے، یہ نہیں فرمایا بڑا کرے چھوٹا، بلکہ فرمایا جو بھی عالم ہو، جاہل ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقد فات، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، وہ کامیاب ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح مانے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔